الطمری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک ثلاث جمع تہاونا بها طبع اللہ علی قلبہ، رواہ ابو داود والترمذی والنسائی وابن ماجہ والدارمی، ورواہ مالک عن سفیان بن سلیم محمد عن ابی قتادہ۔ جمعہ کے بارے میں کل ایک حدیث سنی تھی آپ نے، بخاری و مسلم میں پہلی فصل میں ایک ہی حدیث ہے، لیکن اس نے سب کو گھیر لیا ہے۔ لیکن فصل ثانی میں اور ثالث میں بہت سی حدیثیں ہیں، تو فصل ثانی ہم شروع کر رہے ہیں جمعہ کی۔ راوی ہیں ابو الجعد دمری، کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے 3 جمعہ چھوڑ دیا سستی کرتے ہوئے، تو اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے۔ یہ غفلت کی مہر لگتی ہے، اس بندے کا نام بندے غافلین میں آ جاتا ہے، بندگان بیدار میں اس کا شمار نہیں ہوتا۔ اور اس مصیبت میں بہت بڑی تعداد جو ہے مبتلا ہے، کوئی چھوٹی موٹی نہیں، بہت بڑی تعداد۔ اللہ سب کو نکال دے اس مصیبت میں۔ جب بھی کسی مصیبت صدا کا آپ تذکرہ کریں تو یہ ضرور دعا کریں کہ اللہ اس کو مصیبت سے نکال دے، پھر اس کے بعد کہیں کہ اللہ کا شکر ہے ہمیں بچا لیا اس نے اپنے کرم سے، اور اللہ بچائے رکھے اسی مصیبت میں ہم کبھی مبتلا نہ ہو۔ کسی کی مصیبت دیکھ کے خوش ہونا ہمارے ہاں نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ کسی کو مصیبت میں دیکھ کر کے آپ خوش نہ ہو، بلکہ دعا کریں کہ اللہ اس کو اپنے اچھوں کے صدقے اس مصیبت سے باہر نکال دے۔ یہ اچھے آدمی کی نشانی ہے، اور برا آدمی اس کا حال تو یہ ہے کہ خواہی نہ خواہی جو بیچارے کسی جرم کے مرتکب نہیں ہیں، ان کا کوئی جرم نہیں سوائے یہ کہ وہ کلمہ گو ہے، ان کو خواہی نہ خواہی کسی مصیبت میں مبتلا کرنا یہ بھلے لوگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ دنیا خواہ اس چیز کی واہ واہ میں کیوں نہ لگ جائے پوری، تو ایسا ہو بھی نہیں تھا، کبھی نہیں لگے، لیکن اگر لگ بھی جائے تو اچھا آدمی نہیں۔ تو یہ فرمایا گیا کہ 3 جمعہ سستی کرتے ہوئے چھوڑ دو، یعنی کوئی عذر صحیح اس کے پاس نہیں ہے۔ کچھ عذر ایسا ہے کہ آپ نے جمعہ نہیں پڑھی تو سنا جاتا ہے، وہ آگے آ رہا حدیث میں۔ کوئی عذر نہیں، صرف سستی کرتے ہوئے اس نے چھوڑ دیا 3 جمعہ، تو اس کا نام بندگان بیدار سے نکل کر کے بندگان غفلت پہ پہنچ گئے۔ یہ بندہ غافل ہے، بے پرواہ، اللہ سب کو اس مصیبت سے باہر نکالے، اچھی بات ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے بھی روایت کیا، ترمذی نے بھی روایت کیا، نسائی نے بھی روایت کیا، ابن ماجہ نے بھی روایت کیا، دارمی نے بھی روایت کیا، امام مالک نے بھی روایت، بہت سے لوگوں نے۔ اچھا، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی ایک جمعہ کو نہیں آیا تو دوسرے جمعہ کو ضرور آتا ہے۔ یہ بات بھی عام لوگوں کو معلوم ہو چکی ہے کہ 3 جمعہ غائب نہیں رہنا چاہیے، ورنہ پھر بندگان غفلت میں ہمارا نام چلا جائے گا۔ ہمیں حکم ہے کہ بلکہ ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم جگاتے رہیں، جو غافل ہیں ان کو بیدار کرتے رہیں، جگاتے رہیں۔ صرف یہی نہیں کہ ہم تو جاگتے ہیں، نہیں، ہم لوگوں کو جگاتے بھی رہیں۔ اب پھر وہ جاگتے ہیں تو ٹھیک، نہیں جاگتے نہ جگائیں، کیونکہ ہمارے یہاں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، زور زبردستی منع ہے۔ ایک حدیث ہو گئی، ایک دوسری سن لیجیے۔ وان سمرہ ابن جندب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الجمعة من غیر عذر فلیتصدق بدینار فإن لم یجد فبنصف دینار، رواه احمد و ابو داؤد۔ سمرہ ابن جندب کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے ایک جمعہ بھی بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیا تو اس کو 1 دینار صدقہ کرنا چاہیے۔ 1 دینار یعنی ایک اشرفی سونے کا سکہ ہے، درم نہیں کہا، دینار کا۔ درم چاندی کا ہوتا تھا، اب تو سب کاغذ کا ہے، اور دنیا ہی قریب قریب کاغذی ہو گئی ہے۔ جتنے قانون قاعدے ہیں سب کاغذ میں دھرے پڑے ہیں، آدمی منمانی کر رہا ہے۔ بس پھر کوئی قانون قاعدے کی بات کرے تو کچھ ناخواندہ افراد جو ہیں اس کی راہ میں اڑ جاتے ہیں۔ اس پر افسوس ہے، زیادہ افسوس اس پر ہے کہ کچھ نام نہاد پڑھے لکھے افراد بھی وہ قانون قاعدے کی راہ میں اڑ جاتے ہیں۔ ان کا حال جو ہے ناخواندہ سے بھی گیا گزرا ہے۔ کتنے ہی پڑھے لکھے ایسے ہیں کہ وہ پڑھے لکھے چاہیے،
وہ کاغذ پر سند پر پڑھے لکھے ہیں، عمل میں پڑھے لکھے نہیں. پڑھے لکھے کا عمل الگ ہوتا ہے. لیکن اب کسی کے پاس ایک اشرفی نہ ہو تو کیا کرے پھر؟ تو سرکار نے فرمایا ایک نہیں ہے تو آدھی اشرفی صدقہ کرے. جمعہ چھوٹ گیا تو بلا گزر. اب ذرا معلوم کر لینا کہ اس کی قیمت کیا ہوگی. اب تو اشرفی کی جانتے ہو قیمت کتنی ہے؟ یہ قیمت پہاڑ سے اونچی نہیں ہوئی ہے، کچھ آسمانوں سے جا کے لگی. سونے کی قیمت، اب کوئی ایک انگوٹھی بھی تو سونے کی نہیں خرید سکتا. 1000-1500 کی بہترین انگوٹھی مل جاتی تھی، لوگ شادی بیاہ میں دے دیتے تھے. اب خریدنے جائیے تو ایک معمولی انگوٹھی جو ہے 25,000-26,000 روپے کی ایک معمولی. اسی لیے کسی نے کارٹون بنایا تھا، یہاں ایک سیارہ تھا، وہ شاید اس کا نام بھاسکر رکھا گیا تھا. تو اس کو سائنسدانوں نے فضا میں چھوڑا، لیکن کسی وجہ سے اس میں وہ کامیاب نہیں ہوا، وہ نیچے آ گیا. تو کسی نے کارٹون بنایا، اس کا نام بھاسکر نہیں رکھنا چاہیے تھا، قیمت رکھنا چاہیے، کیونکہ قیمت نیچے نہیں آتی، ہمیشہ اوپر ہی جاتی ہے. تو دیکھنے میں تو اس نے مذاق کیا، کارٹون بنا، لکھنا بات صحیح ہے. پہلے یہی حکمراں جو آج حکمرانی کر رہے ہیں، ذرا سا کرانی آئی تو وہ چیخ پکار کرتے تھے کہ لگتا تھا کہ آسمان اٹھا لے گئے. اب جو زندگی کے سوا ہر چیز مہنگی ہو گئی، زندگی کی کوئی قیمت نہیں، انسان کی کوئی قیمت نہیں رہی. ہر چیز کی قیمت بڑھی ہے لیکن انسان کی قیمت گری ہے. تو زندگی کے سوا، انسانیت کے سوا ہر چیز کرو، ہر چیز کرو، کوئی چیز لے ہی نہیں سکتی. حد یہ ہے کہ بازار میں نکلنا بھی مشکل ہو گیا. کیا خریدے گا آدمی، کیا لے کر؟ اتنی کرانی آ گئی. جب میری خاک پہلی بار یہاں شامل ہوئی تھی تو مجھے 160 روپیہ ملتا تھا. یہ میں 68 کی بات کر رہا ہوں، یہاں سے 160 روپے تھا. اور اب ادھر ادھر ملا کر کے 40-41 ہزار جو مجھے دیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارا 160 زیادہ تھا اس سے جو 140. پیسے کی کچھ قیمت نہیں. اس وقت 1000 روپے کا ایک بیگھہ کھیت ملتا تھا، 1000 روپے. اب 5 لاکھ میں نہیں ملتا ایک بیگھہ کھیت. تو دیکھنے میں 40-41 ہزار ملتا ہے، لیکن وہ 100 روپے کے برابر بھی نہیں ہے. صرف اسے دیکھ کے خوش ہو جائے، ذرا بازار میں نہیں ہوتا نہیں، آدھا تولہ سونا نہیں ملے گا اس سے 41 ہزار. یہ حالت ہے. ڈیئرنیس الاؤنس ہونا چاہیے، مہنگائی کے حساب سے الاؤنس ہونا چاہیے. کوئی چیز پیسے سے کچھ بھی نہیں رہا. غریب کیسے زندگی گزارتا ہے. اچھا کوئی اس عنوان پہ گفتگو بھی نہیں کرتا. ہندو مسلمان کا تذکرہ جدھر دیکھو ادھر موجود ہے، مندر مسجد کا تذکرہ جہاں دیکھو موجود ہے، لنچنگ کا ترجمہ جہاں دیکھو تو تذکرہ وہاں موجود ہے، روڈ جام کرنے کا معاملہ جہاں دیکھو سب کچھ ہے. لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ کیا کر رہے ہو آپ، کیا ہو رہا ہے. آپ کے کہنے سے خوشحالی آتی، خوشحالی کہنے سے نہیں آتی ہے، خوشحالی کرنے سے آتی ہے. لوگوں کی زندگی حیرت کرتی ہے، دال روٹی کے لیے لانے پڑے. آج جس نے قصور کیا ہے اس کو تو سزا ہونی چاہیے بہرحال، لیکن جس نے نہیں قصور کیا اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے. مان لیا گھر کے ایک فرد نے قصور کیا تو اس کو سزا دیجیے آپ جیسا اس نے کیا. لیکن عورتوں نے اور بچوں نے اور بوڑھوں نے اور بیماروں نے کیا کچھ بھی گھر گرا رہے ہو. یہ کون سی سمجھ بوجھ لے کے آپ کام کر رہے ہو. کوئی کپڑا پہن کر کے فقیر نہیں ہوتا، نہ سنت ہوتا ہے، نہ سادھو ہوتا ہے، نہ درویش ہوتا ہے. کپڑا پہن کے نہیں، اچھے کردار پیش کر کے ہوتا ہے. بس کوئی درویش نہیں، کوئی فقیر نہیں، کوئی سادھو نہیں، کوئی سنت نہیں، کپڑا پہن کے اچھے کردار سے اچھا کردار پیش کرو. انسانیت کا احترام کرو. انسان ہو کہ انسانیت کا احترام کرو. پھر آپ جو چاہیں، جو سا مذہب چاہیں اختیار کریں آپ کا، لیکن پہلے انسان تو بن جاؤ. یہ انسان ہی نہیں ہے. زیادہ تر آج دنیا میں آپ دیکھو کہ انسانی پیکر میں درندے ہیں، وحشی ہیں، جانور ہیں. انسان مصلح الدین شیخ سعدی نے اس پر گفتگو کی ہے کہ ان بچوں کا کیا قصور، ان بوڑھوں کا کیا قصور، ان عورتوں کا کیا قصور، ان بیماروں کو کیا قصور جو گھر کیوں گرا رہے ہو. اگر آپ یہ کہو کہ یہ عمارت ناجائز ہے تو جب بن رہی، جب آپ ادھر تھے، آپ بنوایا بھی آپ نے ہی تو گراتے بھی آپ سے. آپ سے مراد حکمران تک کوئی نہیں، جب آپ کدھر تھے. اگر کچھ لوگ
اس طریقہ کار کی واہ واہ میں لگے ہیں، تو خدا نے چاہا تو کل یہی دن وہ بھی دیکھیں گے. اس لیے یہاں مکافات عمل ہے. ہم جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے. ہم نے پھول بویا ہے تو پھول کی فصل ہمیں ملے گی، اور ہم نے کانٹے اگر بوئے ہیں تو ہمارے حصے میں کانٹا ملے گا. اسی لیے کہا گیا جو تو کو کانٹا بوئے تاہی بوئے تو پھول. تو کو پھول ہے، واپو ہے ترسول. ہم نے ہندی میڈیم ہی میں پڑھا ہے اپنے یہاں، اور ہندی میں بھی ہم سے زیادہ نمبر کسی ہندو کا نہیں تھا. یہ میرے مولا کا کرم ہے، کوئی نہیں لے سکا مجھ سے. بلکہ اجودھیا کے تھے ہمارے رام رکشا پنڈت جی، وہ کہتے تھے یہ اس مسلم بچے نے کسی ہندو کو ہندی میں بھی آگے نہیں پڑھنے دیا. میں کیا پڑھنے دیتا، گرا پڑھا آتا ہوں، بس یہ اللہ کا کرم تھا. اس لیے مجھے زبان سے دلچسپی تھی، ہندی سے شوق سے پڑھتا تھا. زبان سے تو دلچسپی، یہاں زبان سے بھی دشمنی ہے. کیا طریقہ ہے. اس کے بعد سنت ہونے کا ہو، درویش ہونے کا ہو، فقیر ہونے کا، وہ جھولا اٹھانے کا ہو، زنجیر اٹھانے کا تذکرہ، سب بیکار کی بات ہے. کہنے والے نے کیا کہا کہ آپ کی راہ میں جو بھی کانٹا بو رہا ہے تو آپ سے ہو سکے تو جواب میں آپ اس کے راستے میں پھول بو. اس لیے کہ جو بوئے گا وہ کاٹے گا. تم پھول بو رہے ہو، پھول کی فصل برآمد کرو گے. وہ کانٹا بو رہا ہے، اس کے سامنے کانٹا آ کے رہے. اسی لیے فارسی میں کہاوت ہے، سن لیجیے، چاہ کر رہا چاہ درپیش. کنواں کھودنے والے کے سامنے کنواں ہے، وہ گرے گا، اس میں ڈیفینیٹ گرے گا. اس کو نوٹ کر لیجیے اور کلام پاک سے سن لو اسی چیز کو فرمایا. من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے کوئی اچھا کام کیا اپنے لیے اچھا کیا، اسی کا اچھا ہوگا. ومن اساء فعلیہا، جس نے برا کیا اس کا وبال اسی کو پڑے گا. وہ بچ کے نہیں نکل پائے گا. اور دوسری آیت سنا دو، ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ، برا داؤں چلنے والے پر پڑتا ہے. برا داؤں چلا جا رہا ہے. بعض طبقات ہیں رات دن برے داؤں لگانے میں لگے ہیں، ایک دن خود اس کی لپیٹ میں آئے گا. ایک دن خود لپیٹ میں. یہ دو حدیثیں ہو گئی آپ کے سامنے. تو کہا جو پوری اشرفی نہ پائے تو آدھی اشرفی جو ہے وہ صدقہ کرے. اس کا مطلب ہے کہ صدقہ جو ہے کفارہ سیئات ہے، گناہ کو مٹاتا ہے. جب تو حکم ہے کہ صدقہ کرو. صدقہ دفع بلیات ہے. صدقہ بہت بڑے بڑے طوفانوں کے رخ موڑ دیتا ہے. جو دنیا نہیں روک پاتی صدقہ اس کو روکتا ہے. اسی لیے کوئی دن گزرنے نہ پائے، ہو سکے تو کوئی رات بھی نہ گزرے، مگر آپ کچھ صدقہ ضرور کرو. بھلے چائے کسی کو پلا دو، ایک بسکٹ کھلا دو، ایک کھجور، کوئی ضروری نہیں ہے، سمجھ گئے. یہ پیٹ بھر کے کچھ کر دو آپ، تاکہ وہ رات جو جا رہی ہے اب تو پھر آئے گی نہیں، تو خالی نہ جائے، کچھ نہ کچھ اس میں ہو جانا چاہیے. اس میں جمعرات کے انتظار میں مت رہیے، رمضان کے انتظار میں مت رہیے. یہ احمد لوگوں کا دھندا ہے کہ آنے دو رمضان، پھر ہم دریا کے تجے سے بہاؤ لیں گے. جو چھوڑو یار، کرنے والے سب نہیں دیکھتے، کرنے والے رات دن لگے ہوئے ہیں اس میں. نہ کوئی دن خالی جاتا ہے نہ کوئی رات خالی جاتی، کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. ان بچوں کو میں بہت مبارکباد دیتا ہوں جو آئے دن دعوت کیا کرتے ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کے کاروبار میں برکت دے. یہ لوگوں کو کھلاتے ہیں. تو کچھ لوگ بیچارے جو نہیں سمجھ پائے ہیں تو نہ خود کھاتے ہیں نہ کسی کو کھلاتے ہیں، لیکن دھواں دھول اور بارود سے محلے کو پاٹ دیتے ہیں. کیا فائدہ ہوا؟ آپ نے اپنے مال کو اپنے ہاتھ سے آگ لگا دی، کیا فائدہ ہوا؟ وہ نہ آپ کے کام کرا نہ آپ کے قوم کے کام کرا. کیوں غیروں کی راہ آپ چل رہے ہو؟ اپنوں کی راہ اچھی نہیں لگی آپ کو کیا؟ یا پھر یہ کہیے کہ میرا مالی صلاحیت نہیں ہے کہ نیک راہ میں لگے. ٹھیک ہے، جو سمجھیے آپ. نیک مال نیکی راہ میں لگے گا ہمیشہ. دو حدیثیں ہو گئی، ایک اور سن لیجیے، تین کر دیتا ہوں. کیونکہ نماز کا بیان بہت دور تک گیا ہے نا، تو میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ گزر جائے آپ کے سامنے. اس کو روایت کیا تھا احمد ابو داؤد میں واجہ. وعن عبد اللہ ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الجمعۃ علی من سمع النداء. یہ حدیث کتنی مختصر ہے. جمعہ اس پر ہے جس نے جمعہ کی اذان سنی. اذان کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی بولنا اور لوگوں کو نماز کے لیے بلانا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. جو حاضر نہیں ہے ان کو بلانا کہ آ جاؤ نماز کا وقت ہو گیا، اور جو حاضر ہیں ان کو کہا کہ تیار ہو جاؤ وقت ہو گیا. بس یہ اذان ہے. اب یہ اذان بھی کچھ لوگوں کو پٹکتی ہے. یہ صرف بلاوا ہے کہ آ جاؤ نماز کے لیے. اپنی ضرورت کے لیے کوئی نہیں بلا رہا ہے کہ آ جاؤ میری دیوار سیدھی کر دو، آؤ میری مصیبت دور کر دو. نہیں، آؤ اپنا بھلا کرو. بس آؤ اپنا ہی بھلا کرو. بابا بلائے گا تو نہیں کھٹکنی چاہیے، لیکن کھٹکتی ہے کچھ نہ کچھ. اور مؤذنین کو بھی چاہیے کہ صرف اذان پڑھیں وہ، اور زیادہ سے زیادہ دعا پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں. جتنا یاد ہے سب پڑھنے کی کوشش کریں. ٹھیک نہیں ہے، یہاں مشاعرہ نہیں ہو رہا مینارے پر. کچھ لوگ مشاعرہ شروع کر دیتے ہیں، جتنا یاد ہے سب پڑھتے ہیں. کیا ضرورت ہے اس کی؟ کیا ضرورت ہے؟ بلانا ہی تو تھا ان کو. اس کو دونوں رنگ میں دیکھنا چاہیے. کسی کو ہماری اذان سے تکلیف بھی نہ ہو، ہماری نماز سے کسی کو تکلیف بھی نہ ہو، اور ہماری اذان بھی ہو جائے، نماز بھی ہو جائے. ہم اس کے پابند ہیں. اسی لیے دن کی نماز گونگی ہے کہ ہماری نماز سے کسی کو تکلیف نہ ہو. لیکن پڑھا لکھا ہو تب سمجھے گا نا. ہاں نہیں، یہ پڑھا لکھا ہے.
ظہر کی نماز گونگی ہے، عصر کی نماز گونگی ہے. دیکھ رہے ہیں صلاۃ النہار اجمع، یہ ہے حدیث. اجمت مانے کو اجب مانے گونگا کیوں ہے؟ کسی کو تکلیف بھی نہیں دینا، اذان بھی پڑھنا ہے، کسی کو تکلیف بھی نہیں دینا، نماز بھی پڑھنی ہے. جب آپ کو جتنا یاد ہے سب پڑھتے ہیں. ہم مشاعرہ شروع کر دیا اس پر، اس لیے کہ حضرت خزاتی چڑھ گیا مسلم میناری کے اوپر پڑھتے پڑھتے. اور ایسے پڑھے لکھے امام بہت کم ہیں جو منصب امامت پر، بہت کم ہے. 2 رکعت کی امام زیادہ ملے، 2 رکعت کی امام زیادہ ملے. قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، کیا بتا سکتے بیچارے 2 رکعت کے امام؟ کچھ نہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں. کھڑے ہو گئے مسئلے پہ. بہت بڑی پوسٹ ہے امامت، اس کا نام امامت ہے، بہت بڑی پوسٹ ہے. وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ آدمی ہونا چاہیے. ایک مرتبہ مدنی میاں صاحب تشریف لائے تھے، ہاشمی میاں کے بڑے بھائی، آج کل جو گجرات میں رہتے ہیں، کافی پڑھے لکھے ہیں. تو یہیں قیام فرماتے، کوئی طبیعت علیل تھی حضرت کی. تو ایک آدمی کو بھیجا کہ اگر مولانا کو ٹائم ہو تو میں بیمار ہوں، ذرا سا مجھ سے مل لے. جب آدمی آیا تو میں نے کہا نہیں میرے پاس ٹائم ہے، میں مل لیتا ہوں مدنی میاں سے. گیا ملا، ایک بازو میں ٹھہرے ہوئے تھے بالکل. آپ اچھی رہی ہماری ان کی ملاقات. ہم سب دین کی باتوں کرتے رہے، دیدار آدمی تھے تو دین کی بات ہوتی رہی. کہتے کہتے مدنی میاں کو پتہ نہیں کیا ہوا، کہنے لگے کہ یہ فخر صرف بامبے کو حاصل ہے. تو ذرا میں سمجھ گیا کہ یہ بھیا کون سا فخر بیان کرنے جا رہے ہیں. کہنے لگے یہ فخر جو ہے صرف بامبے کو حاصل ہے کہ یہاں جو چوٹی کے علماء ہیں وہ امامت پر. چوٹی کا آدمی جلدی سے امامت لیتا نہیں ہے، کبھی بھی نہیں لیتا، کسی کو جلدی سے پائیں گے نہیں. کہا صرف بامبے بھی میں دیکھتا ہوں. میں چپ رہا، سنتا رہا. میں نے کہا یہ اپنے قلبی تاثرات پیش کر رہے ہیں تو دیکھ لیں کیا کہتے ہیں. کہنے لگے یہ فخر صرف بامبے کا حاصل ہے، یہاں جو چوٹی کے علماء ہیں اوپر دیکھتا ہوں وہ امام ہے. سنتا رہا. کہنے لگے ایک طرف اشرف العلماء ہیں زکریا مسجد، دوسری طرف مینارہ میں بھی اس وقت اتفاق سے مولانا صاحب بڑے آ گئے تھے. کیا نام تھا؟ تو رہا مولانا نہیں تو قاری تھے. ایک بڑے مولانا آ گئے تھے، اچھے، زیادہ دن نہیں رہ پائے. مفتی جہانگیر بس. تو کہا مینارہ میں مفتی جہانگیر صاحب ہیں، اسماعیل حبیب میں آپ ہیں، اور بھائی کھلا میں شمیم اثری. کہا یہ سب ہمارے بڑے بڑے علماء اور صرف امامت کر رہے ہیں. تو جانتے امامت کچھ ملتا تو ہے نہیں، یہ کیسے ہیں؟ اس لیے کہا یہ فخر کبھی بہتر نہیں. اس لیے کوئی 2 رکعت والوں میں ہمیں بھی شامل کیا جاتا کہ بھی یہ تو ہے. ٹھیک ہے بیچارہ کیا کرے گا اس کے ساتھ. میں کچھ بولا نہیں، کہا صرف یہی دیکھتا ہوں کہ جلدی سے مجھے ایسا ملتا نہیں ہے. تو اگر اچھا عالم ہوا تو لندن چلا جائے گا، امریکہ چلا جائے گا. میرے سب ساتھی یا لندن چلے گئے ہیں یا امریکہ چلے گئے ہیں. وہ بلاتے بھی رہے. میں دوسرے کو بھیجتا رہا. میں نے کہا میں جہاں پڑھا ہوں یہی پڑھا رہنے تو بابا. میری چٹنی روٹی ٹھیک ہے، اچھا ہے، چٹائی پہ بیٹھا رہوں گا کیا فرق کیا پڑتا ہے. اگر قبر میں کچھ شادی ملی تو یہاں کے تنگی کا کام کچھ بھی نہیں ہوگا مجھے ضرورت نہیں ہوگا. انہوں نے 4 کا نام لیا، اللہ ان کو سلامت رکھا. سمجھ میں؟ تو اگر سب جگہ علماء ہی ہوتے امام، رنگ کچھ اور ہوتا. یہ امت کبھی بے جگہ نہیں ہوتی. بے جگہ اس لیے ہوئی کہ اہل کی جگہ پر سب نااہل بیٹھے ہوئے اور انہی کے ساتھ اہل کا بھی شمار ہو رہا ہے. یہ بھی صحیح ہے. وہی سلوک جو نااہلوں کے ساتھ وہی اہل کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ تیسری حدیث سن لی آپ نے. حضور فرماتے ہیں کہ جس نے جمعہ کی اذان سنی جس پر جمعہ ہے فرض ہو گیا اس میں. اگر کوئی عذر نہیں ہے تو اس کو آنا ہی ہے جمعہ کی نماز. اس سے پتہ چلا کہ جمعہ کی اذان دور تک جانی چاہیے تاکہ دور تک سے آدمی آ جائے. بہت دور دور سے آتے ہیں. یہ 3 حدیثیں ہو گئی. جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہ چیزیں سب اذان پڑھنے والے کے لیے دعا کرتی ہیں اور وہاں تک کے لوگ آ جاتے ہیں. یہ 3 حدیثیں ہو گئی جمعہ کی دوسری فصل سے. ابھی اور سنیں گے اس میں کچھ باتیں دوسری فصل میں، تیسری میں سنیں گے جمعہ کی کچھ نئی باتیں سنیں گے. آج تو یہ 3 ہی اکتفا فرمائیے. بہت زیادہ بھی نہیں بیان کرنا کہ آپ کو کچھ یاد نہ رہ سکے. کچھ یاد بھی ہونا چاہیے اور اللہ سے توفیق مانگیے کہ اللہ اس پر عمل کی بھی توفیق دے اور اللہ ہمارے عمل بھی اخلاص پیدا کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب